والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ خوف خدا پیدا ہوگا. جب جہنم کا تذکرہ سنیں گے، جہنم کے عذابات سنیں گے تو خوف پیدا ہوگا، اور خوف پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت میں داخلے کی تیاری کی توفیق ملے گی. جہنم کے اندر جہنمیوں کو عذابات دیے جائیں گے، ان کی زبانیں بہت لمبی کر دی جائیں گی، جسم بہت بڑے کر دیے جائیں گے، ان کی داڑھ کو بہت بڑا کر دیا جائے گا، پیٹ اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے اندر پہاڑ بھی سما سکے. جہنمیوں کی زبان کتنی لمبی کر دی جائے گی؟ ترمذی شریف حدیث نمبر 2580 2580 کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافر اپنی زبان کوس 2 کوس تک نکالے گا. یعنی دوزخی جب ہانپے گا، جیسے کتا ہانپتا ہے نا، اس طرح دوزخی جب ہانپے گا تو ہانپتے ہی زبان باہر نکالے گا تو اس کی زبان 2-3 میل تک باہر لٹک جائے گی. اللہ کی پناہ. اب جب جہنمی کی زبان 2-3 میل لمبی باہر نکال دی جائے گی تو دیگر جہنمی اس کو روندتے ہوں گے، اس پر چلتے پھرتے ہوں گے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. جہنمیوں کے جسم بہت بڑے بڑے کر دیے جائیں گے. کس لیے؟ تاکہ ان کو زیادہ عذاب دیا جائے. معجم الکبیر حدیث نمبر 663 663، ترمذی شریف حدیث نمبر 2562. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے جسموں کو پہاڑوں کی طرح موٹا کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کی طرح جہنمیوں کی عمر بھی 30 سال کی ہوگی. جنتی جنت میں 30 سال کے معلوم ہوں گے، اور جہنمی بھی جہنم میں 30 سال کے ہوں گے، اور جسم ان کے بڑے بڑے کر دیے جائیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعض امتی جہنم میں اسی طرح بڑے ہو جائیں گے جیسے اس میں کافر کا جسم بڑا ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے ایک کنارے جتنے ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کی مسافت 7 راتوں کے برابر ہوگی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہنمی کے جسم کو تیز رفتار سوار کے 3 دن رات کے سفر کے برابر بڑا کر دیا جائے گا. اس کے دانت لمبی لمبی کھجوروں کے درختوں کی طرح ہوں گے، اس کی پیٹھ ایک گھاٹی کی مانند ہوں گی. جہنمی کے ہاتھ اس کی گردنوں سے باندھ دیے جائیں گے، اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر پیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے گا. فرشتے جہنمیوں کو چہروں پر مارتے ہوں گے، پیٹھ پر مارتے ہوں گے، جہنم کی طرف ہانک رہے ہوں گے. ایک شخص فرشتے سے کہے گا، مجھ پر رحم کر، تو فرشتہ جہنمی کو کہے گا، میں تجھ پر کیسے رحم کروں جبکہ ارحم الراحمین تجھ پر رحم نہیں فرما رہا. سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو سزان جہنم میں ڈالا تو یاد رکھیں، جہنم میں جو عذاب پر مقرر فرشتے ہیں وہ بہت ہی سخت اور بہت کرے ہیں، ان کو رحم نہیں آئے گا سزا دینے میں. اللہ کا حکم ہے، وہ تو سزا دیتے رہیں گے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث کا خلاصہ، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، دوزخی دوزخ میں بڑے ہو جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک کی گدی سے لے کر اس کے کندھے تک، یہ گدی ہے اور یہ کندھا ہے، اس کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہو جائے گا، 700 سال کا۔ اب غور کریں اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ ایک کان کی لو سے ناک تک کی لمبائی جہنمی کی 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا فاصلہ اتنا تو باقی جسم کتنا ہوگا؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور یہ جسم کی موٹائی کفار کے لیے ہوگی، گناہ گار مومنوں کے لیے نہیں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے۔ کافر کی داڑھ جہنم میں کیسی ہوگی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مستدرک میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، بلا شبہ کافر کے جسم کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کے جسم کی بڑائی اس کی داڑھ پر اسی تناسب سے ہوگی جتنا تم میں سے کسی کا جسم اس کی داڑھ سے بڑا ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، احد مدینہ منورہ کا مشہور پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کسی سے ملا ہوا نہیں، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں۔ احد کے معنی اکیلا۔ جب کافر کے منہ میں داڑھ احد پہاڑ جیسی، تو سوچیں اس کا منہ کیسا ہوگا اور جسم کیسا ہوگا، اور اس کی شکل جو ہے انسانوں جیسی رہے گی نہیں، کتوں، گدھوں اور سوروں کی شکل ہو جائے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی، تو ناخوش جس سے ہو تیری قسم برباد ہے مولا، تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ عذاب جہنم سے ہمیں امان عطا فرما، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کا بازو بیدا پہاڑ جیسا، اس کی ران وریقان جیسی ہوگی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کالا پہاڑ ہے۔ اس وعید میں یعنی کافر کی جو ران ہے یہ بہت بڑے پہاڑ جیسی ہوگی۔ اس وعید میں والدین کا نافرمان بھی شامل ہے۔ جو ماں باپ کو ستانے والا نافرمان ہے، استغفر اللہ، جہنم میں اس کی ران بھی احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور داڑھ بیدا پہاڑ کے برابر۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ آپ کے لیے کپڑا لائیں تاکہ آپ کو پہنائیں، تو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، لباس تو میں نے پہن رکھا ہے۔ والدہ نے پوچھا، یہ لباس کس چیز کا ہے؟ کہا بالوں کا۔ والدہ نے کہا، بیٹا پھر تو یہ تیرے گوشت کو کھا جائے گا، بالوں کا لباس تو تجھے چبھے گا اور جسم کو کھا جائے گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد ہیں، کزن ہیں آپ کے۔ فرمایا، امی جان، جب میں دوزخیوں کے لباس کو یاد کرتا ہوں تو یہ بالوں کا لباس مجھ پر، میرے جسم پر نرم پڑ جاتا ہے۔
اللہ اللہ اللہ. تو جہنمیوں کو جہنم کے اندر جو لباس پہنایا جائے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ آگ کا لباس ہوگا، آگ کا، فائر کا لباس ہوگا. چنانچہ پارہ 17 سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَارٍ. تو جو کافر ہوئے ان کے لیے آگ کے کپڑے بیونتے گئے ہیں، یعنی آگ انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی. ایک بزرگ جب یہ آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے پاک ہے وہ ذات جس نے آگ سے لباس تیار کیا. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوزخیوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے برہنہ ہونا ہی بہتر تھا. انہیں زندگی دی گئی حالانکہ ان کے لیے موت بہتر تھی. یعنی جہنمیوں کو جو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ بغیر کپڑوں کے اس سے اچھے تھے. وہ کپڑے کون سے؟ آگ کے ہوں گے. اور جہنمیوں کو زندگی دی جائے گی حالانکہ ان کی موت زندگی سے بہتر ہوگی. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں اور مشہور تابعی ہیں، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خلیفہ ہیں. آپ دوزخ والوں کا احوال بیان کرتے، فرماتے دوزخ والوں کے لیے ان کے بدن کے مطابق آگ کے جوتے ہوں گے، جہنمیوں کے لیے گندک کے کرتے ہوں گے، جہنمیوں کے لیے آگ کا کھانا، آگ کا پانی، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، آگ کے مکان، بہت برے گھر ہوں گے، بہت برے عذاب میں مبتلا ہوں گے جو ان کے جسموں کو بار بار کھاتا رہے گا، پگھلاتا رہے گا، توڑتا رہے گا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں نار جہنم سے امان عطا فرمائے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوزخ والے جو آگ میں رہیں گے ہمیشہ آگ میں رہیں گے. حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رفقا کو پکار کر فرماتے اے فلاں رات کی عبادت کرنا، دن کا روزہ رکھنا جہنم کی پیپ پینے سے آسان ہے. اے فلاں لوہے کے ہتھوڑے بار بار کھانے سے رات کی عبادت اور دن کا روزہ آسان ہے. اس کے بعد آپ نماز میں مشغول ہو جاتے. تو جو دنیا کے اندر نماز، عبادات، ریاضات، حج، زکوٰۃ، اس کے اندر جو مشقت ہے، جو تکلیف ہے نفس کو، یہ آسان ہے. جہنم کے عذابات تو سہنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے نا. اللہ کی پناہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ریشمی لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے پورے ایک دن آگ کا لباس پہنائے گا جو تمہارے دنوں جیسا نہ ہوگا بلکہ اللہ عز و جل کے ایام بہت طویل. جہنمیوں کا لباس جو ہے اس کا قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں بھی ذکر ہے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار. ان مجرموں کے کرتے رال کے ہوں گے، ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی. تو قیامت کے دن کافروں کے کرتے کالے رنگ کے ہوں گے، بدبودار تار کول کے ہوں گے. ڈامر ہوتی ہے نا تار کول، جس سے سڑکیں بنائی جاتی ہیں پتھر کے ساتھ کالا کالا ملا کر، یہ تار کول ہے. اس سے آگ کے شعلے اور زیادہ تیز ہو جائیں گے. اور تفسیر بیضاوی میں ہے کہ جہنمیوں کے بدنوں پر رال جو ہے لیپ کر دی جائے گی، کرتے کی طرح ہو جائے گی. اس کی سوزش، اس کے رنگ کی وحشت اور بدبو سے جہنمی تکلیف پائیں گے اور ان کے چہرے آگ کو، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے
تو سارے زمین والے موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ اب جس نے یہ لباس جہنم میں پہنا ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ، یا اللہ تیرے غضب سے ہم تیری پناہ مانگتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے آگ کا لباس شیطان کو پہنایا جائے گا، جسے اپنے ابروں پر لٹکائے اپنے پیچھے گھسٹتا ہوا کہہ رہا ہوگا ہائے موت، ہائے موت۔ شیطان یہ کہہ رہا ہوگا۔ شیطان کے جو پیروکار ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے موت، حتیٰ کہ دوزخ پر کھڑے ہو کر بھی یہی کہیں گے ہائے موت۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موت مانگو، بہت سی موتیں مانگو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو شیطان کو جو فالو کرنے والے ہیں، جتنے کفار ہیں سارے شیطان کو فالو کرنے والے ہیں، جتنے بد مذہب ہیں سارے شیطان کے فالوورز ہیں، یہ جتنے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں سارے شیطان کے فالوورز ہیں، شیطان کو فالو کرتے ہیں۔ تو شیطان کا حشر یہ ہوگا جہنم کے اندر۔ جہنمیوں کو جو غذائیں کھلائی جائیں گی اور جو مشروبات پلائے جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کی پناہ۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کو توہڑ کھلایا جائے گا، بہت ہی کڑوا درخت، اور یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، سورہ واقعہ میں اس کا ذکر ہے۔ ضرور توڑ کے پیڑ میں سے کھاؤ گے بس اس سے پیٹ بھرو گے۔ یعنی جہنمیوں کی زقوم دائمی غذا، اور یہ ایسی غذا ہے کہ نہ بھوک مٹائے، نہ دوا کے طور پر کھائی جائے، نہ پھل کے طور پر کھائی جائے، یہ ایسی غذا ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زقوم کا ذکر فرمایا تو ابو جہل نے کہا محمد ہمیں اس سے ڈراتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حالانکہ ایک روشی ہو تم جانتے ہو جس سے تمہیں محمد ڈراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت زقوم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ تو ابو جہل نے کہا مدینے کی عجوہ مراد ہے، اللہ کی قسم اگر ہم اس کے مالک بن گئے تو اسے ایک ہی لقمے میں کھا جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، بے شک توہڑ کا پیڑ گناہ گاروں کی خوراک ہے، گلے میں تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسے کھولتا پانی جوش مارے۔ یہ سورۃ دخان پارہ 25 آیت نمبر 43 سے 46 میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، اور پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر سرکشی۔ یہ جو درخت زقوم جہنم میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو آزمائش بنایا گیا۔ ابو جہل نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں، وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کیسے اگ سکتے ہیں؟ یہ اس نے اعتراض کیا کیونکہ وہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل و جاہل تھا، ہے یہ ابو جہل۔ تو اس کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ بعید نہیں ہے۔ سمندر ایک کیڑا ہے،
یہ کیڑا کہاں پیدا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آگ میں پیدا ہوتا ہے. اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ بلاد ترک میں، غالباً ترکی مراد ہوگی اس سے ملک، اس کے اون کی تولیاں بنائی جاتی ہیں. یہ کیڑا جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، آگ کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور جب یہ تولیہ وغیرہ جو ہے میلی ہو جاتی، آگ میں ڈال کر اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، وہ جلتا نہیں. شتر مرغ جو اونٹ جیسا مرغا ہوتا ہے، یہ انگارے کھا جاتا ہے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. دیکھیں انگارے کھا جاتا ہے، مرتا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے آگ کے اندر درخت پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے. تو جہنم میں لے جانے والے اعمال کا معلوم بھی ہونا چاہیے اور اس سے بچنا بھی چاہیے. ایماندار بھی ہونا چاہیے اور اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے. انشاءاللہ جنت میں داخلہ ملے گا اس کے کرم سے. جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام عرض کرتا ہوں، جو بھی اس میں مبتلا ہیں اللہ کرے سنیں اور سچی توبہ کریں. جوا، یہ جہنم میں لے جانے والا کام. صورتیں اس کی بہت زیادہ ہیں. اس کی آمدنی حرام. جوا گناہ کبیرہ، جہنم میں لے جانے والا کام. اس کی ممانعت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. یاد رکھیں، جوا حرام گناہ اور اس کی کمائی حرام اور ناجائز. جوئے کے جو بھی آلات ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، اس کا خریدنا حرام، بیچنا، استعمال کرنا ناجائز و گناہ ہے. اور بہت سارے جہنم میں لے جانے والے اعمال، جہنم کے خطرات اس کتاب، مختصر کتاب کے اندر موجود ہیں. اس کو لیں، اس کو پڑھیں تاکہ خوف خدا پیدا ہو. اور بزرگوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ جہنم کے تذکرے پر روتے ہیں. نیکیاں کرتے ہیں، روتے ہیں. اور ہم مسجد کا رخ نہیں کرتے، روزے رمضان کے نہیں رکھتے. ایک تعداد ہے. ماں باپ کا ادب ہم سے نہیں ہوتا، اولاد کی دینی تربیت ہم سے نہیں ہوتی، اور خوف خدا بھی نہیں ہم کو. عجیب حالت ہے ہماری. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور نار جہنم سے ہمیں امان عطا فرمائے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.